بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو منا بھائی ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز کرائم سٹوری۔ جی ہاں دوستو، ہالی ووڈ کی اکثر فلموں میں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہالی ووڈ کی فائٹنگ، ایڈونچرس اور تھرلنگ موویز میں اکثر ہمیں ایسے دلچسپ اور تھرلنگ سین دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں انتہائی مہارت اور سائنٹیفک طریقے سے بیش بہا خزانہ اور قیمتی ہیرے چرائے جاتے ہیں، اور ایسی وارداتوں کی تحقیقات میں پولیس اور تحقیقاتی ادارے بھی ششد رہ جاتے ہیں کہ تحقیقات کہاں سے شروع کی جائے اور کیسے کا سراغ لگایا جائے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح دبئی پولیس نے اپنی جان فشانی اور کمال مہارت سے ایک کرنسی ایکسچینج کمپنی سے چرایا گیا نایاب ہیرا نہ صرف برآمد کیا، بلکہ اس واردات میں ملوث سری لنکن باشندوں کو بھی گرفتار کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی انفو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ جی تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ایک سری لنکن شخص نے، جو کہ دبئی کی ایک کرنسی ایکسچینج کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا تھا، کمال مہارت سے ایک واردات کی، اور اس واردات میں $2 ملین مالیت کا ہیرا، جس کی پاکستانی کرنسی میں ویلیو تقریباً 25 کروڑ روپے بنتی ہے، نہ صرف انتہائی سائنٹیفک طریقے سے یہ ہیرا چرایا، بلکہ اتنے ہی سائنٹیفک طریقے سے اسے دبئی سے باہر سری لنکا تک پہنچایا۔ تفصیلات کے مطابق سری لنکن باشندے نے یہ واردات انتہائی فلمی سٹائل میں کی اور اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہ چھوڑا جس سے اس کا سراغ لگایا جا سکے، لیکن جرائم کے خلاف برسر پیکار دبئی پولیس نے حیرت انگیز کارنامہ انجام دیتے ہوئے 2 ماہ قبل چوری ہونے والا 2.5 ارب مالیت کا نیلگوں ہیرا سری لنکا سے برآمد کیا۔ دوستو، ہیرے کو کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت کرنے والے سری لنکن باشندے نے کنسائنمنٹ کے ذریعے سری لنکا پہنچا دیا تھا، جہاں لنکن کسٹمز حکام کو اطلاع دی گئی کہ کنسائنمنٹ میں چرایا گیا نایاب ہیرا موجود ہے۔ دوستو، ہیرے کی چوری کی منصوبہ بندی میں ملوث محافظ سمیت 3 افراد اس وقت دبئی پولیس کی حراست میں ہیں اور انہیں ہائی پروفائل مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ پراسیکیوٹرز ان کے خلاف کیس چند ایام میں عدالت میں پیش کرنے والے ہیں۔ دوستو، 100 سے زیادہ پولیس تفتیشکاروں نے اس قیمتی ترین ہیرے کی چوری اور چور کی کھوج کے لیے 1000 سے زیادہ مقامات کی 9000 گھنٹوں پر مشتمل CCTV ویڈیوز کا تجزیہ کیا، انہیں پرکھا اور ویڈیوز میں مشتبہ دکھائی دینے والے 120 سے زائد افراد کو حراست میں لے کر ان سے تفتیش کی۔ کئی دنوں کی مغز ماری کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ دبئی کی ایک کرنسی ایکسچینج کمپنی سے چرایا جانے والا یہ قیمتی ہیرا شاپنگ مال کے 3 میں سے ایک محافظ نے چرایا ہے۔ مذکورہ گارڈ نے ہیرا اپنے جوتے میں رکھ کر پہلے عمارت سے باہر حفاظتی چوکی اور اس کے بعد اپنے گھر اور پھر جوتے کے ایک ڈبے میں رکھ کر اپنے ایک رشتہ دار کے گھر پہنچایا، جس نے کمال مہارت اور بظاہر بے اعتنائی سے اس ڈبے کو اپنی کمپنی کے تجارتی مالخانے میں لے جا کر رکھ دیا۔ جب دبئی سے تجارتی سامان کا کنسائنمنٹ سری لنکا جا رہا تھا تو اس ہیرے والے جوتے کے ڈبے کو دیگر سامان کے ساتھ بحری جہاز میں رکھوا دیا، جہاں سے یہ جہاز معمول کے مطابق دبئی کی ساحلی بندرگاہ سے چیکنگ کروا کر باہر نکلا اور کھلے سمندروں میں سفر کرتا ہوا سری لنکا میں ایک مقام پر لنگر انداز ہو گیا۔ یہاں سے دبئی کے چور سیکیورٹی گارڈ کے رشتہ دار نے پلاننگ کے تحت اس ہیرے والے ڈبے کو دیگر سامان کے ساتھ نکلوایا اور باقاعدہ کسٹم کی چیکنگ میں بھی اس ہیرے کو سری لنکن حکام ٹریس نہیں کر سکے۔ برطانوی جریدے ڈیلی ایکسپریس نے دبئی سے چرائے جانے والے اس نیلگوں ہیرے کی چوری اور برآمدگی کے حوالے سے بتایا ہے کہ 7 کروڑ 34 لاکھ درہم مالیت کا یہ ہیرا
एक करेंसी एक्सचेंज आलमी कंपनी की मिल्कियत था, जिसकी कीमत की मालूमात जब इस इमारत के मुहाफिज को हुई तो श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले एक मुहाफिज ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस हीरे की चोरी और इसको साइंटिफिक तरीके से श्रीलंका पहुंचाने और बाद इसको आलमी मार्केट या मुश्किलात की सूरत में भारतीय गुजरात की डायमंड मार्केट में फरोख्त करने का इरादा बनाया। इसका अंदाजा था कि इसे 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कीमती इस नीलगू हीरे की ब्लैक मार्केट में कम से कम 1 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे, जिससे वो माला माल हो जाएगा। लेकिन इन शातिर चोरों को अंदाजा न था कि दुबई एक ऐसा शहर है जहां हर गली कूचे की वीडियोग्राफी की जाती है और शहर में होने वाला कोई हादसा या चोरी का वाकया दुबई पुलिस के नस्ब करदा सीसीटीवी कैमरों की आंख से ओझल नहीं हो सकता। दोस्तों, दुबई पुलिस के सरबराह अब्दुल्ला अल खलीफा ने बताया है, श्रीलंकन गार्ड ने इस कंपनी में रखे नीलगू हीरे को चोरी करने के लिए बहुत बारीक बिनी के साथ प्लानिंग कर रखी, जिसके तहत इसने हीरे को मकफल करने के लिए 3 परती मुहाफजत के निजाम को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी। हालांकि इस 6 परती निजाम को, जो लगातार 3 दरवाजों पर मुश्तमिल है, पर 3 मुख्तलिफ गार्ड्स पहरा देते हैं। पहला गार्ड तीसरे दरवाजे में चाबी की मदद से ताला लगाता है और दूसरा गार्ड दूसरे दरवाजे में पिन कोड दाखिल करता है और तीसरा गार्ड सबसे आखिरी दरवाजे के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कोड टच सिस्टम के तहत दाखिल करता है, जिसकी बाकायदा सीसीटीवी कैमरे से फिल्म बंदी होती है। लेकिन श्रीलंकन गार्ड ने तीनों निजामों को बआसानी डिकोड किया और हीरे को निकालने में कामयाब हो गया। चूंकि वो बहस बदल कर आया था, इसलिए इसको सीसीटीवी कैमरे की वीडियो में पहचानना नामुमकिन लग रहा था और दुबई पुलिस के तफ्तीशकारों के लिए अपनी तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए शक के सिवा और कोई चारा न था। दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ खलीफा ने बताया है कि चोर का पस मंजर चूंकि मुहाफिजत का पेशा था, इसलिए इसने 2 हफ्तों तक इसकी प्लानिंग की, बल्कि इसको चोरी करने के बाद श्रीलंका पहुंचाने की भी मुतबादिल मनसूबाबंदी की और एक रिश्तेदार की मदद से जूते के डब्बे में हीरा रखकर श्रीलंका पहुंचाने का एहतमाम। तकरीबन 9.5 कैरात का ये नीलगू हीरा जिस कंपनी की मिल्कियत था, इसके मालिक के बराह रास्त ताल्लुकात दुबई के हुक्मरान खानदान के रुकन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद मकबूल से हैं और जब हीरा चोरी हुआ तो 3 यौम तक इसका कोई सुराग न मिला। तो हीरे के मालिक ने अपने दोस्त शेख हमदान से मदद तलब की, जिनकी खसूसी हिदायत की रोशनी में दुबई पुलिस के इंतहाई ज़ैरिक अफसरान को ये केस सौंपा गया, जिन्होंने 2 माह में इस केस को साइंटिफिक बुनियादों पर हल किया। दोस्तों, इन पुलिस अफसरान ने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग्स की मदद से जाए वारदात की वीडियो से चोर को दुबई की एक शाहराह तक जाते हुए ट्रेस किया। इसके बाद कई रोज गुजर जाने के बाद की वीडियोस में एक मुश्तबा शख्स को डब्बा लेकर एक फ्लैट में ले जाते हुए देखा गया। गुमान की बुनियाद पर की जाने वाली इस तफ्तीश में ऐसी वीडियो का तज्जिया भी मुफीद साबित हुआ, जिसमें एक फर्द को साहिल से मुतसिल कंपनी में वही डब्बा ले जाते देखा गया और बाद एक ज़ैरिक अफसर ने कंपनी के गार्ड्स में से एक मुश्तबा गार्ड की कौमियत मालूम की। कौमियत का इल्म हुआ कि इनमें से उंगलियों पर गिने जाने वाले अफराद श्रीलंकन हैं। दुबई पुलिस के एक माहिर अफसर का मानना था कि जब हमने अपना फोकस श्रीलंकन पर किया तो ये नुक्ता मिला कि जिस गार्ड की आबाई रिहाइश श्रीलंका के जिस मखसूस इलाके में है, इसी इलाके का एक फर्द साहिल के पास इसी कंपनी का मुलाजिम है और बज़ाहिर गार्ड का रिश्तेदार भी है। दुबई पुलिस के मुतल्लिका अफसरान ने कस्टम और पोर्ट हुकाम से मालूम किया कि आया इस अरसे में कोई कंसाइनमेंट दुबई से श्रीलंका भेजा गया है या नहीं। जब तस्दीक हो गई कि वाकतन एक कंसाइनमेंट दुबई के साहिल से बहरी जहाज की मदद से श्रीलंका रवाना हुआ है, तो इस जहाज की रवानगी की वीडियोस, साजो सामान की माहियत और कस्टम की दस्तावेजात का अमीक जायजा लिया गया, मगर इसमें से कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली या इसमें किसी मुश्तबा चीज का जिक्र नहीं था।
بعد ازاں CCTV کیمروں کی ویڈیوز کا باریکی کے ساتھ ہائی ریزولوشن سکرینز پر جائزہ لیا گیا تو اکد کھلا کہ ایک مشتبہ سری لنکن نے کارگو بحری جہاز میں جانے والے دوسرے سری لنکن کو ایک ڈبہ شاپنگ بیگ میں رکھ کر حوالے کیا تھا، جس پر دبئی پولیس نے اس ڈبے کو فوکس کیا جو ابتدائی CCTV ویڈیوز میں پہلے ہی مشتبہ تھا۔ اس کے بعد سری لنکن باشندوں کو دبئی پولیس نے حراست میں لے کر سائنٹیفک انداز میں تفتیش کا آغاز کیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ جوتے کے ڈبے میں دبئی کے مال سے چرایا گیا نیلگوں ہیرا موجود تھا جو پلاننگ کے تحت سری لنکا پہنچا ہے، جس کی تحقیق کے بعد دبئی پولیس نے سری لنکن حکام سے چوری کا ہیرا برآمد کرنے کے لیے مدد طلب کی جو انہیں فراہم کی گئی، اور دبئی پولیس کے ایک اسپیشل دستے نے سری لنکا جا کر اس نیلگوں قیمتی ہیرے کو جوتے کے اس ڈبے سے برآمد کر لیا، جس کو اس چور محافظ کے رشتہ دار نے اپنے گھر میں سنبھال کر رکھا تھا۔ دوستو، دبئی پولیس کے ایک سینئر افسر نے بتایا ہے کہ دبئی پولیس نے گزشتہ 2 برسوں میں انتہائی بڑے بڑے کیس چند دنوں میں حل کیے، جن میں سے مذکورہ کیس بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان میں ایک کیس دبئی کے ہوٹل میں فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک اعلیٰ عسکری کمانڈر محمود المجموع کی شہادت کا تھا، جس کو دبئی پولیس نے 3 دنوں میں حل کیا تھا اور اسرائیلی انٹیلیجنس کو باقاعدہ شناخت کر کے ٹریس کیا تھا۔ ان کی حوالگی کے لیے 2 مغربی ممالک آسٹریلیا اور برطانیہ کو خط لکھا تھا، جہاں کے پاسپورٹ پر اسرائیلی ایجنٹس دبئی میں داخل ہوئے تھے اور محمود المجموع کو شہید کر کے واپس چلتے بنے۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔